السلام علیکم پیارے طلبہ، آج ہم 10واں کی اردو کی کلاس میں ایک اہم سبق افسانہ بھابی جان کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے ذریعے زبان و ادب کو سیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ مشکل الفاظ کے بارے میں بھی سمجھیں گے۔ کیا صرف چند صفحات پر مشتمل ایک افسانہ انسان کی پوری زندگی کا سبق دے سکتا ہے؟ آج ہم اسی دلچسپی کے ساتھ بات کو سمجھیں گے، تو چلیے پوری توجہ کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بھابی جان جو سہیل اعظمی آبادی کی افسانہ ہے۔ جب رقیہ بھابی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود جذب احترام سے جھک جاتا ہے۔ یہ سہیل اعظمی آبادی یعنی رائٹر کی بات ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہو، یعنی سر سے پاؤں تک کی تصویر۔ اس کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے، وہ شمع موم بتی چراغ جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے۔ کلیسا جو عیسیٰ مسیح کی عبادت گاہ ہے، اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی ہے۔ یسوع عیسیٰ مسیح کا پیغام جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا، مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، سب کو نجات دلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موم بتی یہاں قربانی، محبت، روشنی اور نجات کی علامت ہے۔ جیسے موم بتی خود کو پگھل کر دوسروں کو نجات دیتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے دوسروں کی نجات کے لیے قربانی دی ہے۔ اسی طرح رقیہ بھابی بھی اپنے سمے کا، اپنے جذبات کا انہوں نے قربانی دی ہے۔ رقیہ بھابی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن روشنی پھیلاتی ہے اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ بھابی نے سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابی یہی تو مصیبت ہے آپ کے ساتھ۔ صبح ہوئی اور اٹھا کر بیٹھا دیا۔ ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں۔ یہ ہے اختر اور بھابی جان میں گفتگو۔ بھابی بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھائی اٹھو جلدی کرو۔ بھابی نے ہاتھ پکڑ کر بستر سے کھینچ لیا۔ میں زمین پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا۔ باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابی، رات بھر نیند نہیں سو سکا، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یعنی بحث کرتے ہوئے کہا۔ چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتی، کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے۔ اگر نوابان اور باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پہ ایک جاگیر تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ بھابی کھانے کے کمرے میں چلی گئی، اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ اسکول کی لاری ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دی۔ بھابی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شعر کہوں گا یا اور کیا کروں گا؟ شعر کہوں گا اور کیا کروں گا؟ اور کچھ نہیں۔ بھابی معنی خیز انداز سے مسکرائی۔ میں کچھ جھیپ سا یعنی شرما گیا۔
بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی کہ پھر وہ آہستہ بولی، تمہارے بھائی جان 4 بجے اٹھ بیٹھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بڑا جبر ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائی۔ میں کچھ جھیپ سا گیا، یعنی شرما سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارہ کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے ہیں اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بڑا جبر ہوتا تھا، یعنی مشکل ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کی سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا، اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا۔ شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئی اور بولی، اختر نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہے۔ دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنستے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادت تھی، بالکل اداس اور چپ تھی، لیکن یکایک اچانک کسی کے پاؤں کی چاپ یعنی چلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی چائے پیو، میں آج شام تمہارے گھر جانے والی ہی ہے۔ بن دیے تم نے سوٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر بولی، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بھابھی، میں ذرا شہر سے ہو آؤں؟ جاؤ، مجھے بھی ذرا اسپتال جانا ہے۔ چلو شمی، تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے ہوئے، بھابھی ذرا شہر سے ہو آؤں؟ جاؤ مجھے ذرا اسپتال جانا، جاؤ مجھے بھی ذرا اسپتال جانا ہے۔ چلو شمی، تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا تو ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ وہ 2 مہینے پہلے ان کی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بچے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی ہوئی اور دودھ پہنچاتی، اور سوٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا، اور شمی اس کے کالج کی ایک لڑکی طالب علم تھی جو صرف اس کی مدد کے سہارے پڑ رہی تھی۔ یہ تھے افسانہ بھابھی جان کی کہانی، جو پہلی قسط ہے۔ کہانی لمبی ہے، جس کی وجہ سے وہ 2 قسط۔ امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔